واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ عمائرہ عائشہ کو کونے مارتی بولی، جس پر عائشہ ہنس دی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ عابد کی فیملی اور عائشہ کی فیملی اپنے اپنے گھر چل دی۔ چلو بھائی، اب آرام کر لو تم تینوں بھی۔ شازیہ صوفے سے اٹھتی اپنے کمرے کی اور چل دی۔ ٹھیک ہے امی، اللہ حافظ۔ سب انہیں اللہ حافظ کہتی اوپر چل دی۔ وہ بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زرتشا کے فون پر انجان نمبر سے میسیجز آنے لگے۔ زرتشا میسیجز کی آواز پر فون اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ یہ واٹس ایپ پر کون میسیجز کر رہا ہے اس وقت مجھے؟ زرتشا انجان نمبر کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ایک نظر اپنی بہنوں کو دیکھا جو سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ اب وہ واٹس ایپ کھولنے لگی۔ انجان نمبر سے تصاویر دیکھ کر اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بالکل سن پڑ گئی۔ یا اللہ، زرتشا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا، جس پر وہ بہت شاکڈ ہوئی۔ اسکرین پر دیکھا تو وہی نمبر تھا۔ ہیلو ہیلو، زرتشا سب سے چھپ کر اب چھت پر آ گئی تھی۔ کیسی لگی پکس میڈم زرتشا؟ دوسری طرف سے سکون بھری آواز آئی۔ گھٹیا انسان، یہ کیسی حرکت ہے؟ تمہیں میری تصاویر کہاں سے ملی؟ زرتشا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ڈھونڈنے سے تو ہر چیز مل جاتی ہے، یہ تو پھر بھی تصویر تھی۔ زرادن زور سے ہنسا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ زرتشا چلائی۔ کل تم مجھ سے ملو گی، تمہارے گھر کے قریب جو گھر ہے خالی، اس میں آ جانا، ورنہ یہ تصاویر پورے نیٹ پر اپلوڈ کر دوں گا۔ دانت پیستے وہ بولا۔ کیا؟ زرتشا اس کی بات پر بہت حیران ہوئی۔ وہ آگے کچھ بولتی اس سے پہلے زرادن نے فون کاٹ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ زرتشا وہیں پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کون سی آزمائش ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتی روئے جا رہی تھی۔ لیکن اس کے پاس میری تصویر کہاں سے آئی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آپی، آپ اوپر ہیں؟ دانیہ کی آواز سنتے ہی وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں دانیہ، وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ دانیہ نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تھوڑی ہوا کھا لوں آ کر، زرتشا بولی۔ آپی، ویسے تو آپ کبھی نہیں آتی۔ دانیہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو رونے کی وجہ سے پورا لال ہو چکا تھا۔ بس آج دل کیا تو آ گئی۔ اب چلو، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ زرتشا اور دانیہ اب نیچے آ گئیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئیں۔ زرتشا سوچتے سوچتے نہ جانے کب سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ صبح عمائرہ کی آواز پر وہ اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ زرتشا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، کیا ہو گیا؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ عمائرہ زرتشا کے پاس آئی جو بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے؟ عمائرہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ زرتشا بخار سے تپی ہوئی تھی۔ میں امی کو بلاتی ہوں، عمائرہ جانے لگی کہ زرتشا نے اسے روک لیا۔ امی کو ٹینشن مت دو، میں ٹیبلٹ کھا لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ زرتشا نے عمائرہ کو جانے سے منع کیا۔ زرتشا نے ٹائم دیکھا، 9:45 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ پورے 10 بجے اسے زرادن نے آنے کا کہا تھا۔ میں ذرا آتی ہوں۔ زرتشا دوپٹہ اوڑھتے نیچے جانے لگی۔ وہی نائٹ سوٹ کے ساتھ اس نے ریڈ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ امی کیسی ہو؟ لان میں شازیہ کو بیٹھا دیکھ کر وہ اور پریشان ہو گئی۔ وہ ان کے سامنے جاتی بھی تو کیسے؟ بالکل ٹھیک بیٹا، تم کیسی ہو؟ شازیہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ امی ٹھیک ہوں۔ زرتشا نے شازیہ کا ہاتھ تھاما۔ زرتشا، میں تھوڑی دیر آرام کرنے جا رہی ہوں تو ذرا یہ کام دیکھ لینا۔ پتہ نہیں کیوں میرا سر پھٹ رہا ہے۔ شازیہ یہ کہہ کر اٹھی۔ زرتشا کے اوپر سے جیسے کوئی پریشانی اتر گئی۔ ٹھیک ہے امی، آپ جائیں، سکون سے سوئیں، میں ہوں نا۔ زرتشا انہیں کمرے تک چھوڑنے لگی۔ امی کو بتاؤں؟ لیکن امی کو بتاؤں گی بھی تو وہ کیا کریں گی؟ مرد تھوڑی ہیں جو اس خبیث سے لڑنے چلی جائیں گی۔ زرتشا ان کے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر جانے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے دیکھتی فوراً برابر والے گھر میں گھس گئی۔ ویلکم زرادن ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ زرتشا اسے کالر سے پکڑتی پیچھے دھکیلتی بولی۔
جانتی ہو مجھے کتنا سکون مل رہا ہے تمہیں اس طرح تڑپتا دیکھ کر۔ زرادن نے اس کے نازک ہاتھوں کو سینے سے ہٹایا۔ جو کل تم نے کیا نا اسی کا بدلہ ہے یہ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا بولا، تو تم مجھے مار دو نا، لیکن یہ سزا مت دو پلیز۔ وہ رونے لگی۔ چپ، زرادن غصے سے چیخا، جس پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ آج میں تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ زرادن سینے پر بازو باندھتا ڈھٹائی سے بولا، کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زرادن نے پہلی بار اسے برقعے کے بنا دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے پلیز اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ زرادن راجپوت ہوں میں، جس بات کا میں خود سے عہد کرتا ہوں وہ پوری کر کے رہتا ہوں۔ وہ اب آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گھٹیا انسان ہو، ایک نمبر کے لوفر ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں کیا جو دوسروں کی بہن کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہو؟ زرتشا بھڑکی۔ ویسے کیا ہی مزہ آ جاتا اگر یہ تصاویر سچ ہوتی تو۔ زرادن اس کے قریب آیا، وہ چیخنے ہی والا تھا کہ زرتشا نے اسے کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ شرم سے ڈوب مرو تم، ذرا شرم نہیں آئی تمہیں جھوٹی تصاویر بناتے ہوئے؟ زرادن نے بازو سے کھینچ کر اسے دروازے سے لگایا۔ اس نے زرتشا کے بازو کو بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اسے درد ہونے لگا تھا۔ ہٹو، اس نے پورا زور لگا کر زرادن کو دور کیا۔ کنٹرول زرادن، ابھی تو تمہیں پکس اپلوڈ کرنی ہے۔ زرادن وہاں سے جانے لگا۔ نہیں، پلیز پلیز، تم ایسا نہیں کرو گے۔ زرادن کو جاتا دیکھ کر زرتشا نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ میں ایسا ہی کروں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ اس کی آنکھوں میں جنون سوار تھا۔ پلیز نہیں، دیکھو میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، میری زندگی خراب مت کرو۔ وہ اس کے پیروں پر ہاتھ رکھتی۔ ہٹو، زرادن اس سے دور ہوا۔ میں نے کہا نا، اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہاری تصاویر جلا دوں گا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو پھر اس کا نتیجہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسا۔ زرتشا وہیں کھڑی آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مجبور ہو گئی تھی، بے بس ہو گئی تھی۔ نہ اس کا کوئی بھائی تھا، باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم تھی۔ کوئی سہارا نہیں تھا اس کے پاس جو اسے سپورٹ کرتا، اس پر یقین کرتا، اس کے خلاف آواز اٹھاتا۔ ایک ماں تھی جو کرتی بھی تو کیا کرتی؟ یہ زمانہ ہی جاہلیت کا تھا۔ عورتیں بیچاری اپنے گھر میں محفوظ نہیں تو باہر کیسے ہو سکیں گی؟ چلو گھر جاؤ جلدی، زرادن گھر کا دروازہ کھولتا بولا۔ زرتشا فوراً وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئی۔ اب میں کیا کروں، کیسے کہوں، ابو کو کہوں؟ زرتشا گھر چلی آئی۔ لیکن ابو کو تو آنے میں ٹائم لگے گا، وہ تب تک میری تصاویر۔ زرتشا نے اپنی سسکیاں روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زرتشا کیوں رو رہی ہو؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ امائرا فوراً اس کے پاس آئی۔ وہ بھی وہیں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ امائرا نے اسے ہگ کیا۔ زرتشا اب زور زور سے رونے لگ گئی۔ میری جان کیا ہوا؟ امائرا نے زرتشا کے آنسو پونچھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایسے ہی ابو کی یاد آ رہی ہے۔ زرتشا نے ابھی بھی اسے حقیقت نہیں بتائی۔ تو بات کر لو نا ڈیڈ سے، رونے والی کیا بات ہے؟ امائرا نے اسے پانی پلایا۔ پہلے تو تم چلو آرام کرو، بخار سے تپ رہی ہو۔ امائرا اسے اٹھاتی کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ امی کہاں ہے؟ زرتشا پوچھنے لگی۔ وہ بھی سو رہی ہیں، ابھی تک نہیں اٹھی، امائرا بولی۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئی، تبھی امائرا کا فون بجا۔ ہیلو عائشہ، کیسی ہو؟ امائرا اب عائشہ سے بات کرنے بیٹھی۔ کیا سچ میں؟ امائرا خوشی سے پوچھنے لگی۔ ہاں سچ میں، عائشہ بولی۔ کانگریچولیٹ، ویسے کون سی ڈیٹ فکس ہوئی ہے منگنی کی؟ امائرا نے اس سے پوچھا۔ پرسوں منگنی ہے، عائشہ نے اسے بتایا۔ آج یا کل خالہ آئیں گی تمہارے گھر۔ عائشہ اسے سب بتاتی تھی، آخر اس کی بیسٹ فرینڈ جو تھی۔ کیا ہوا آپی؟ دانیہ کمرے میں آتی اس سے پوچھنے لگی۔ عائشہ کی انگیجمنٹ فکس ہو گئی ہے، زرتشا نے اسے بتایا۔ واقعی؟ دانیہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ واو، ایک اور فنکشن؟ دانیہ چیخی۔ دانیہ کو فنکشنز، گھومنا پھرنا بہت پسند تھا۔
اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہر روز ایک نیا شہر گھوم کر آتی۔ ہم کیا پہنیں گے؟ دانیہ الماری کھولتی کپڑے دیکھنے لگی۔ حد ہے دانیہ، ابھی کوئی آیا ہے؟ منگنی کا بتانے؟ نہیں نا، زرتشا اس پر چلائی۔ ابھی سے کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے تمہیں، زرتشا اسے ڈانٹنے لگی۔ آپی نہیں دیکھ رہی؟ ڈانٹے تو مت۔ دانیہ روتی ہوئی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہو گیا زرتشا، بیچاری کو اتنا ڈانٹ دیا؟ امائرا بھی دانیہ کے پیچھے چلی گئی۔ دماغ خراب کر دیا اس منحوس انسان نے میرا۔ زرتشا بیڈ سے اٹھی۔ دانیہ زرتشا اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی نیچے چلی آئی، جہاں صوفے پر بیٹھی دانیہ ابھی تک اس کی ڈانٹ پر روئے جا رہی تھی۔ امائرا تھی جو اسے چپ کروا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دانا پانی؟ زرتشا مسکراتی اس کے پاس بیٹھی۔ وہ دانیہ کو بچپن سے دانا پانی کہہ کر چڑھاتی تھی، اور دانیہ بھی اس نام پر بہت چڑھتی تھی۔ ناراض ہو؟ زرتشا اس کا چہرہ اپنی طرف کرتی بولی۔ آپ سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ تو بڑی ہیں، آپ کو ہی ہمیں ڈانٹنے کا حق ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ دانیہ سوری یار، میری طبیعت ٹھیک نہیں صبح سے، اس لیے مجھے اتنا غصہ چڑھ رہا ہے۔ زرتشا اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتی بولی۔ آپی تو آپ دوا بھی تو نہیں لے رہی ہیں نا؟ دانیہ نے زرتشا کی طرف دیکھا۔ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے دوا کا مت کہا کرو تم لوگ۔ زرتشا چڑھتی بولی۔ وہ ایسی ہی تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے چڑ لگتی تھی۔ وہ کم یا زیادہ جتنی بیمار ہوتی ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جاتی، بس گھر پر ہی میڈیکل سے دوائیاں منگوا کر کھا لیتی۔ کیا ہوا ہے بھائی، تم لوگ کیوں گروپ بنا کر بیٹھی ہو؟ شازیہ بیگم کچن سے باہر نکل کر آئیں۔ امی آپ کب اٹھی اور کیسی ہیں؟ آپ کا سر کا درد کیسا ہے؟ زرتشا فوراً اٹھ کر شازیہ کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوا آرام کر لیا۔ شازیہ اب ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ شازیہ نے دانیہ کا منہ دیکھ کر امائرا اور زرتشا سے پوچھا۔ امی وہ زرتشا نے بس تھوڑا سا ڈانٹا اسے، اس پر منہ پھلائے بیٹھی ہے۔ امائرا نے انہیں پوری بات بتائی۔ دانیہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے بیٹا، اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی۔ شازیہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ دانیہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنی ماں کی بازوؤں میں چپک گئی۔ وہ سب بات ہی کر رہی تھی کہ ان کا دروازہ بجا۔ زرتشا کا ایک دم رنگ اڑ گیا، اسے زرادن کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آج آئے گا۔ زرتشا دروازہ کھولنے چلی آئی۔ کون ہے؟ زرتشا نے بنا گیٹ کھولے پوچھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں بیٹا فرزانہ۔ فرزانہ کی آواز سن کر اسے سکون آیا، اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ فرزانہ اب اندر آئی۔ ارے خالہ، آپ کیسے یہاں؟ آپ نے تو ہمیں سرپرائز کر دیا، امائرا اس سے ملتی بولی۔ بس بیٹا، شادی بچوں کی اور 100 چکر ہمارے۔ شازیہ کو شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، عائشہ بھی آئی ہے، وہ عابد کے ساتھ شاپنگ پر آئی ہے، ابھی آتی ہوگی۔ وہ پانی پیتی بولی۔ عابد بھائی یا عابد بھائی؟ دانیہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، عابد کے ساتھ آئی ہے، اس کی کچھ شاپنگ رہ رہی تھی تو وہ عابد کے ساتھ چلی گئی۔ عابد نے بھی اپنا سوٹ لینا تھا نا، تو وہ اسے بھی لے گیا۔ فرزانہ دانیہ کو سمجھانے لگی۔ آپی پلیز چائے مت بنائیے گا، شربت بنا کر لے آئیں۔ زرتشا کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر دانیہ بولی۔ نہیں سدھرو گی؟ زرتشا کچن میں آ گئی۔ یا اللہ، پلیز اس انسان کو عقل دے دے، وہ یہاں نہیں آئے، پلیز پلیز یا اللہ۔ وہ ابھی تک پریشان تھی، اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا ضدی اور اڑیل۔ زرتشا اب شربت کے گلاس سب کو دینے لگی۔ ابھی پھر سے ان کا دروازہ بجا۔ عائشہ آ گئی۔ امائرا بھاگتی بھاگتی گیٹ کھولنے چلی آئی۔ جی آپ کون؟ امائرا سامنے کھڑی انجان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مس شازیہ گھر پر ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ جی، امائرا بولی۔ ہمیں ان سے ملنا ہے، وہ بولے۔ جی آئے اندر۔ وہ دونوں اب اندر داخل ہوئے۔ امی مہمان آئے ہیں، امائرا انہیں اندر لے آئی۔ جی آپ کون؟ شازیہ بھی انہیں حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اقبال راجپوت ہوں اور یہ مس اقبال راجپوت ہے۔ اقبال نے اپنا اور اپنی بیوی کا تعارف کروایا۔
زرتشا پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ زرادن کے والدین ہیں۔ جی تشریف رکھیں، شازیہ نے پاس پڑے صوفے پر انہیں بیٹھنے کا کہا۔ بہن، دراصل بات یہ ہے کہ ہم آپ سے آپ کی بڑی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں جانتی، لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں، اقبال بولتے جا رہے تھے۔ زرتشا کچن کے دروازے سے سب کھڑی سن رہی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بیٹے نے نہ جانے کب آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے بارے میں پتہ کروا سکتی ہیں۔ زرادن راجپوت فارورڈ فیکٹری کا مالک ہے اور ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ اب کی بار شاہزین بولی۔ دیکھیں، یہاں بات پیسے، امیر اور دولت کی نہیں، یہاں بات ہے لڑکی اور لڑکے کی۔ میں اپنی بیٹی سے بنا پوچھے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور جہاں تک بات ہے جاننے کی تو پلیز مجھے کچھ ٹائم دیں۔ شازیہ نے انہیں کھڑی کھڑی سنائی۔ پلیز جلدی سوچئے گا ورنہ ہم اپنے بیٹے کو کھو دیں گے، اس کا یقین کھو دیں گے۔ اقبال راجپوت شہر کا سب سے بڑا بزنس مین اپنے بیٹے کی وجہ سے کسی کی منتیں کر رہا تھا۔ آپ چاہے تو ہمارے بیٹے سے مل سکتی ہیں، میں اسے کل آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اقبال اور شاہین اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ حافظ، وہ دونوں اب چلے گئے۔ امی، یہ سب کیا تھا؟ امائرا گیٹ بند کرتی اب اندر آئی۔ پتہ نہیں بیٹا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، ایسے کیسے کوئی ایک جھٹکے میں آ کر رشتہ مانگ سکتا ہے؟ شازیہ بھی کافی حیران تھی۔ ارے بہنا، تم بھی بے وقوف ہو، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ کوئی نوکری والا بڑا آدمی تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہوا ہے۔ فرزانہ خوشی سے بولی۔ دیوانے کی کوئی بات نہیں، لڑکا عزت دینے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو۔ شازیہ اس کی بات کاٹتے کہنے لگی، کل آئے گا نا، مل لینا اس سے، پھر خود ہی فیصلہ کر لینا۔ فرزانہ بولی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ عائشہ اب اندر داخل ہوئی۔ دانیہ نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، امائرا بولی۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئی؟ فرزانہ اٹھی۔ جی، عائشہ بولی۔ عابد کہاں ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے، انہیں نذرانہ خالہ کی کال آئی۔ عائشہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھینک گاڈ امی نے نہیں مانی بات۔ زرتشا اوپر شکریہ کرنے لگی۔ اسی وقت اس کا فون بجا، وہی انجان نمبر اس کے موبائل اسکرین پر چمک رہا تھا۔ ہیلو، زرتشا نے فون اٹھایا۔